بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منها ورجل دعته امرأة ذات حسب ونسب فقال إني أخاف الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام حضرات علماء کرام، اساتذہ کرام، قرائے اعظام، بالخصوص استاذ الاساتذہ حضرت اقدس مولانا قاری محمد اسحاق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاذ القراء برادر محترم حضرت مولانا قاری ظفر محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سٹیج پہ تشریف فرما دیگر علماء، قراء، مہمانان گرامی، محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، محترمات، خواتین، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، استاذ القراء حضرت اقدس قاری محمد عبداللہ ملتانی نور اللہ مرقدہ کے لگائے ہوئے اس پودے نے آج الحمدللہ ایک گلشن کی شکل اختیار کر لی ہے۔ قاری صاحب نور اللہ مرقدہ نے آخر عمر میں مجھے بلا کر کچھ مشورے، کچھ وصیتیں فرمائیں، کچھ احوال بتلائے، تو قاری صاحب نے قاری محمد عبداللہ صاحب پر جو اعتماد کیا تھا، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ اعتماد جو قاری صاحب نے فرمایا تھا وہ اعتماد صحیح ثابت ہوا۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، آمین کہیں۔ سپیکر والے بھائی آواز ٹھیک کرو اس کی۔ مجھ سے قبل حضرت مولانا حیا کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ حیا ایمان ہے اور بے حیائی، فحاشی اور یعنی کفر کا ایک شعبہ ہے۔ آپ کو شاید بتایا ہوگا مولانا نے، حضور علیہ السلام نے ایمان کو ایک درخت سے تشبیہ دی ہے۔ یہ درخت آپ کے سامنے موجود ہے۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الایمان بضع وستون شعبۃ افضلها قول لا الہ الا اللہ وَأَدْنَاهَا إِمَاتَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ۔ جس طرح اس درخت کی بہت سی ٹہنیاں ہیں، ٹہنی سے ٹہنی، ٹہنی سے ٹہنی، ٹہنی سے ٹہنی نکلتی جا رہی ہے۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کے درخت کے بھی بہت سی ٹہنیاں ہیں، سب سے اونچی ٹہنی، سب سے افضل ٹہنی، سب سے بلند و بالا شاخ قول لا الہ الا اللہ، وہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاتَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، ایمان کا سب سے کمزور درجہ وہ یہ ہے کہ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہو اس کو ہٹا دو، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی پتھر، کوئی اینٹ جس سے ٹھوکر لگنے کا خطرہ ہے، کوئی ٹہنی جس سے سر زخمی ہونے کا خطرہ ہے، کوئی کیل کانٹا جس سے پاؤں میں چبھنے اور زخم ہونے کا خطرہ ہے، اس کو ہٹا دو۔ نالی بند ہوئی ہے، پانی باہر نکل رہا ہے، پانی کو راستہ دے کر راستے کو صاف کر دو۔ راستہ نہیں ہے، راستہ بنا دو۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ گویا بتلایا حقوق اللہ بھی ایمان میں سے ہیں، حقوق العباد بھی ایمان میں سے ہیں۔ ایمان میں کچھ کرنے کے کام ہیں، کچھ چھوڑنے کے کام ہیں، کچھ کہنے کے کام ہیں، کچھ کرنے کے کام ہیں۔ کہنے کے کام ہیں لا الہ الا اللہ کہو، کرنے کے کام ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو۔ لیکن خیال کرو وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، یہ سب ایمان کے شعبے ہیں، اور حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے۔ اور حیا کے مقابلے میں ایک چیز ہے بے حیائی، جس کو قرآن نے فحشا کہا، بے حیائی کو فحشا کہا، اور فحشا کی جمع فاحش کی جمع فواحش۔ ایمان والے مردوں اور ایمان والی خواتین کو اللہ نے حکم دیا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کسی بے حیائی کے، بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ۔ کوئی ایسا عمل جو بے حیائی پر مبنی ہو، کوئی ایسا عمل جو فحاشی پر مبنی ہو، کوئی ایسا عمل جو عریانی پر مبنی ہو، کوئی ایسا عمل جس سے بدکاری جنم لیتی ہو، کوئی ایسا عمل جس سے بے حیائی جنم لیتی ہو، کوئی بھی ایسا عمل جس سے اخلاق خراب ہوتے ہو، کوئی بھی ایسا عمل جس سے کردار خراب ہوتے ہو، کوئی بھی ایسا عمل جس سے آنکھ ناپاک ہوتی ہو، کان ناپاک ہوتے ہو، جس سے جسم ناپاک ہوتا ہو، جس سے دل ناپاک ہوتا ہے، خبردار ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ شیطان تمہیں ان کاموں پر لگائے گا۔ اب ٹھیک ہے، شیطان تمہیں ان کاموں پہ لگائے گا۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان کہے گا زکوٰۃ نہ دو، غریب ہو جاؤ گے، صدقہ نہ کرو، غریب ہو جاؤ گے، مہمان کو اچھا کھانا نہ کھلاؤ، غریب ہو جاؤ گے، آمدنی میں کمی ہو جائے گی، ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی۔ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، فاقے سے ڈراتا ہے، بھوک سے ڈراتا ہے، افلاس سے ڈراتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، شیطان تمہیں بے حیائی کی ترغیب دیتا ہے، تلقین کرتا ہے۔ شیطان کہتا ہے، شیطان کے ایجنٹ کہتے ہیں یہ پردہ فرسودگی ہے، بے پردگی لاؤ، ماڈرن بنو۔ آج کل بے حجابی کو کہا جا رہا ہے کہ ماڈرن ہے، یہ تو پرانی باتیں ہیں جناب۔ پردہ دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ آج کل آپ
یہ اصطلاح عام سنتے ہیں. اجی چھوڑو جی، دل کا پردہ ہونا چاہیے، دل کی نماز ہونی چاہیے. کھانا دل کا نہیں ہونا چاہیے، وہ منہ سے کیوں کھاتے ہو؟ کیوں بھائی؟ پھر کھانا دل کا نہیں ہونا چاہیے، پینا دل کا نہیں ہونا چاہیے. کل کہو گے لباس بھی دل کا ہونا چاہیے. یہ شیطان کے پڑھائے ہوئے سبق ہیں، اس لیے کہ میرا اللہ کہتا ہے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، وہ تمہیں فحشا کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، بدکاری کا حکم دیتا ہے. شریعت تمہیں حیا کا حکم دیتی ہے. اللہ کے نبی نے حیا کا حکم دیا، اللہ نے حیا کا حکم دیا. شیطان نے بے حیائی کا حکم دیا، اللہ نے نکاح کا حکم دیا. شیطان نے زنا کا حکم دیا، بدکاری کا حکم دیا. ابھی 10 مارچ آ رہا ہے، بہت سی آنٹیاں سڑکوں پہ آ جائیں گی، مینڈک کی طرح، جیسے برسات میں مینڈک نکل آتی ہے. پیسہ آتا ہے یورپ سے. یورپ تمہاری جان کا بھی دشمن، یہ مغرب تمہارے ایمان کا بھی دشمن، تمہاری تہذیب کا بھی دشمن، تمہارے تمدن کا بھی دشمن. آج پورا عالم کفر متحد ہو گیا ہے، اور پورے عالم کفر کا ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان اور اسلامی ممالک سے مدارس کو بھی بند کرو، مساجد کو بھی کنٹرول کرو، حیا کو بھی ختم کرو، نکاح کو بھی ختم کرو، بے حیائی کو فروغ دو، بدکاری کو فروغ دو. اسلامی شکل خاتمہ ہو، برقعے کا خاتمہ ہو، پردے کا خاتمہ ہو، لباس کا خاتمہ ہو، مرد اور عورت جانوروں کی طرح ننگے پھرے. یہ ایجنڈا ہے، یہ فحاشی اور عریانی پر مشتمل ایجنڈا ہے. اسی ایجنڈے کا حصہ ہے مدرسے کنٹرول کرو، مسجدیں کنٹرول کرو، مسجدوں سے بیانات بند کراؤ، مدرسوں سے نصاب تعلیم قرآن و سنت کی تعلیم بدل دو، ختم کراؤ. یہ وہی ایجنڈا ہے، ایک ایجنڈا ہے. ہمیں اللہ نے بتلا دیا یہ شیطانی ایجنڈا ہے. مسلمانوں یہ شیطانی ایجنڈا ہے، اس لیے کہ میرے اللہ نے ہمیں نکاح جیسا خوبصورت عمل عطا کیا ہے، اور ارشاد فرمایا ہے اربع من سنن المرسلین، 4 کام، 1 نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. کتنے نبیوں کی؟ سب نبیوں کی سنت، سب رسولوں کی سنت ہے. ایسے بیٹھے ہوئے ہو جیسے پریشان اور بھوک تو نہیں لگی میاں مارکا؟ بولو اللہ نے بندے، خاموش بیٹھے ہو. قاری صاحب نے ماشاءاللہ اتنے علماء، خطبہ، نعت خوان بلا لیے. کتنی چیزیں نبیوں کی سنت ہے، سارے بولو بلند آواز سے. کتنی چیزیں، کل چیزیں کتنی ہیں؟ 4. ہندوستان علی بولو کتنی؟ 4. اور اونچی آواز سے کتنی؟ پتہ تو چلے بیٹھے ہو، زندہ بیٹھے ہو، ہم قبرستان میں نہیں بول رہے. اربع من سنن المرسلین. آج یہ حدیث یاد کر کے لے جاؤ. 4 کام، 2 4 8 10 50 100 نہیں، 1.25 لاکھ نبیوں کی سنت، رسولوں کی سنت. میرے آقا فرماتے ہیں النکاح والسواک والتعطر والحیاء. پہلا کام سب نبیوں کی سنت ہے، وہ نکاح ہے. یہ خوبصورت عمل، حیا پر مشتمل عمل، نکاح سب نبیوں نے کیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے خود نکاح سے دور رکھا. بس سیدا و حسورا و نبیا من الصالحین. حسور کہتے اسے ہے جو نکاح کے قابل نہ ہو. عیسیٰ علیہ السلام 30 سال کی عمر میں آسمان پہ چلے گئے. میرے آقا نے قسم اٹھا کے فرمایا
یوشک ان ینزل فیکم عیسی ابن مریم حکما وعدلا، وہ وقت قریب ہے جب مریم کے لخت جگر نور نظر حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں زمین پہ اتریں گے، حاکم بن کر، عادل بن کر انصاف کو عام کریں گے۔ وہ تحریک انصاف نہیں ہوں گے، وہ انصاف کو عام کریں گے۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یہاں تو انصاف کے نام پر بے انصافی ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ ان ینزل فیکم عیسی ابن مریم حکما وعدلا، تمام مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہے اور قرب قیامت میں اتریں گے۔ حضور نے فرمایا شام میں اتریں گے، شام کی جامع مسجد میں اتریں گے، مشرقی مینارے پہ اتریں گے تو سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، نماز کا وقت ہوگا، نماز ادا کریں گے، حضرت مہدی سے ملاقات ہوگی اور پھر دجال کے خلاف جہاد کریں گے، یہودیت کے خلاف جہاد کریں گے، پھر اسلامی حکومت ہوگی، زمین میں عدل ہوگا، انصاف ہوگا، برکت ہوگی، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی شادی کریں گے۔ اور آج کل یہ این جی اوز کے گماشتے کہتے ہیں نکاح نہ کرو، نکاح کے ساتھ وہ کہتے ہیں جناب عورتوں پر ظلم ہوتا ہے، نکاح نہ کرو۔ حضور نے ہمیں نکاح دیا، فرمایا لا سیرورۃ فی الاسلام، اسلام میں ترک نکاح نہیں ہے، نکاح ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں نوافل پڑھنے سے، نوافل کے اشتغال سے افضل ہے نکاح کر لو جس وقت میں نکاح ہونا ہے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ وقت کو نکاح میں مصروف کرنا افضل ہے یا نوافل میں مصروف کرنا افضل ہے؟ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا اشتغال بالنکاح افضل ہے، نوافل سے بھی افضل ہے۔ نکاح حیا کا ذریعہ ہے، نکاح شرم کا ذریعہ ہے۔ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر وأحسن للفرج وإن لم يستطع فعليكم بالصيام فإنه لكم وجاء۔ میں حدیثیں پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ جوانوں نکاح کرو، تمہاری نظر بھی محفوظ ہو جائے گی، تمہارا کردار بھی پاک ہو جائے گا۔ دوسری چیز بالتعطر، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں 7 لاکھ نبیوں نے خوشبو لگائی، خوشبو کو پسند کیا، مردوں تم بھی خوشبو لگاؤ اور خوشبو مہکے مردوں کی۔ طیب الرجل، مولانا بیان کر رہے تھے طیب الرجل ما زہر لونہا وخفی ریحہا، مرد کی خوشبو یہ ہے خوشبو میں کلر ظاہر نہ ہو، مہندیاں نہ لگایا کرو مرد، جائز نہیں ہے۔ گورا کرنے والی کریمیں تمہارے لیے لگانا جائز نہیں ہے۔ خوشبوئیں عطر استعمال کرو، پرفیوم استعمال کرو، پرفیوم سے بھی عطر افضل ہے، اقرب الی السنہ ہے۔ تیسری چیز السواک، مسواک کرنا 7 لاکھ نبیوں کی سنت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا سب سے آخری عمل وہ کیا ہے؟ مسواک کرنا۔ دنیا سے جاتے ہوئے میرے آقا نے آخری عمل مسواک کا کیا، اور حضور فرماتے ہیں مسواک کے بارے میں السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، تو مسواک کیا کر، تیرا منہ بھی صاف ہوگا، سمیل نہیں آئے گی، بدبو نہیں ہوگی، دانت صاف ہوں گے، جراثیم اتریں گے، تیرا رب بھی راضی ہوگا۔ علماء کہتے ہیں جو مسواک کرتا ہے اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، جو نشہ کرتا ہے وہ بغیر کلمے کے مرتا ہے۔ شرابی، ہیروئنی، چرسی، حفیمی، بھنگی بغیر کلمے کے مرتے ہیں، اور مسواک کرنے والا طبقہ کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا
دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ مسواک بھی سب نبیوں کی سنت، والحیا، حیا بھی سب نبیوں کی سنت، 1.25 لاکھ نبیوں کی سنت۔ اور پاک دامنی، آخری بات کرتا ہوں، مجھے پتا ہے بہت سے مہمان ہیں، پاک دامنی کتنا عظیم کام ہے۔ یاد رکھیے، جو جوان پاک دامن ہے اس دور میں اس کو ولایت کا درجہ حاصل ہے۔ پاک دامنی کی برکت سے میرا اللہ دنیا میں مصیبتیں ٹالتے ہیں، آخرت میں عرش کا سایہ نصیب کرتے ہیں۔ دنیا میں مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، 3 آدمی سفر میں جا رہے تھے، پہاڑی علاقہ تھا، طوفان آ گیا، بارش آ گئی، غار میں جا کے بیٹھ گئے، چٹان ٹوٹی، غار کا دہانہ بند ہو گیا، موت نظر آ رہی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا، آکسیجن بھی بند، زور لگایا، چٹان اتنی وزنی ہے، کرین کے بغیر وہ تو ہلتی ہے، کہاں سے لائیں کرین، کس کو کہیں؟ توجہ رہے میری طرف۔ تینوں نے کہا کہ میاں کوئی اپنے اپنے عمل کو یاد کرو اور دعا کرو۔ ان کے پاس تو ایک عمل تو تھا، اپنا دامن تو بالکل خالی ہے زندگی میں۔ چھانکو کوئی ایسا عمل ہے کہ اللہ کی دربار میں بطور وسیلے کے پیش کر سکے اور مصیبتیں ٹلوا سکے، ہٹوا سکے۔ غور کرو، ہم سب احتساب کریں۔ ان کے پاس ایک عمل تھا، تفصیل میں نہیں جاتا۔ ایک نے کہا اللہ ماں باپ کو فرما بردار، ایک نے کہا اللہ دیانت دار، تفصیل کا وقت نہیں۔ تیسرے نے کہا یا اللہ تجھے پتا ہے، تو جانتا ہے کہ مجھے اپنی چچے کی بیٹی سے عشق ہو گیا تھا، محبت ہو گئی تھی، لب ہو گیا تھا، میں نے اس کو میسج بھیجا، پیغام بھیجا، میں نے اس سے خفیہ ملاقاتیں کی، اپنا مدعا پیش کیا، اپنی خواہش نفسانی کی تکمیل کی، اظہار کیا، اس خواہش کا اظہار کیا۔ وہ ضرورت مند تھی، پریشان تھی، مفلس تھی، غریب تھی، ضرورت مند تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں بے حد فقر، فاقے، پریشانی میں ہوں، تو 100 دینار، 100 اشرفی کٹھی کر کے لے آ، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دوں۔ لوگوں کی ضرورتوں کا خیال کیا کرو۔ کتنی شریف بچیاں غربت کی وجہ سے اپنی عزتیں نیلام کر دیں، شریف بچیاں نہ چاہتے ہوئے۔ یہ معاشرے کا جبر ہے۔ میں نے محنت مزدوری کی، 100 اشرفیاں کما کے لایا اور میں نے اس کو دے دی۔ 100 اشرفی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ 37-38 تولہ سونا بنتا ہے، 40 تولے سونے کے قریب عشق کا پھوت تھا۔ میں نے جائیداد بیچی، جو کیا، پیسہ لایا، اس کو دے دیا اور میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ اور جب میں اس کے پاس پہنچا اور ہم خلوت میں تھے، تنہائی میں تھے، توجہ رہے میری طرف۔ حضرت مولانا عبد المنان صاحب، عبد الحنان صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے۔ میں بات کو ختم کر رہا ہوں، حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ جب میں نے مطالبہ پورا کر دیا اور یہ 40 تولے کے قریب یعنی 100 اشرفیاں، 100 مسقال میں نے اس کو دے دیے اور خلوت میں میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے مجھے کہا یا عبداللہ اتق اللہ ولا تفض الخاطمہ الا بحقہ۔ اس نے مجھے خدا کا واسطہ دیا، خوف خدا کا، خوف خدا کا۔
اور بغیر نکاح کے تو میرے قریب نہ آ، میری انگوٹھی کو نہ توڑ حق کے بغیر، بغیر نکاح کے قریب نہ آ۔ اس نے جب مجھے خدا کا خوف دلایا میں کانپ گیا اور میں پیچھے ہٹ گیا۔ الہ العالمین، اگر میرا یہ عمل تجھے قبول ہے اس چٹان کو ہٹا دے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے اس چٹان کو دور فرما دیا، ہٹا دیا، دور کر دیا۔ تو پاک دامنی کی برکت سے مصیبت ٹل گئی، اور بے حیائی کی برکت سے مصیبتیں آتی ہیں۔ دو نحوسے سے تو پکی ہے، پکی منصوص ہے، نص ہے، حدیث میں آتی ہے۔ توجہ رہے، پہلی نحوست الزنا مجزبۃ الفقر، معاشی بدحالی آتی ہے زنا کے ساتھ، تنگی آتی ہے، پیسے ہونے کے باوجود ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، روزی تنگ ہو گئی۔ اور دوسری نحوست میرے آقا نے ارشاد فرمایا لن تشیع الفاحشۃ فی قوم قط الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن فی اسلافهم۔ آج کرونا ہوتے ہو، آج ہمارا اتحاد تنظیمات مدارس کا اجلاس تھا، شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب کی صدارت میں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے۔ تو حکومت اب کہہ رہی ہے کہ تیسری لہر آ رہی ہے کرونا کی، تیسری لہر، ویکسین کے باوجود کنٹرول نہیں ہے، یہ متعدی مرض ہے۔ اور حضور نے فرمایا جس قوم میں بے حیائی پھیل جائے اس قوم میں طاعون، وہ وبائی امراض عام ہو جاتی ہیں جو پہلے نہیں تھی۔ آج تک کسی نے کرونا کا سنا نہیں تھا، دنیا میں زنا عام ہو گیا، رب نے کرونا میں مبتلا کر دیا۔ اور جب رب کا عذاب آتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، پھر خاص عام گناہگار بدکار سب مبتلا ہوتے ہیں۔ تو مصیبت آئی اور زنا کی نحوست سے مصیبت آئی، فقر آیا، اور پاک دامنی کی برکت سے اللہ برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ 7 آدمیوں کو اللہ عرش کا سایہ نصیب کریں گے، ان میں ایک آدمی وہ ہے رجل دعته امرأة ذات حسب ونسب فقال انی اخاف اللہ۔ بخاری کی بات، ایک شخص اس کو کسی ایسی لڑکی نے، خاتون نے گناہ کے لیے بلایا۔ ایک ہوتا ہے مرد بلائے، اس میں تو بڑی مشکل، ایک لڑکی بلائے اس میں تو کوئی مشکل بھی نہیں۔ لڑکی نے بلایا، لڑکی بھی اونچے خاندان کی، لڑکی بھی بہت خوبصورت اونچے خاندان کی، لیکن لڑکے نے کہا، اس مرد نے کہا انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں پاک دامنی کی برکت سے اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ حیا اور پاک دامنی نصیب فرمائے۔ لوگوں یاد رکھو، یہ حیا کا درس بھی آپ کے مدارس دے رہے ہیں، یہ ہماری عزت معاب، عفت معاب، عصمت معاب۔ بچیاں، مجھے قاری صاحب بتا رہے تھے جتنا مردوں کا مجمع ہے اس سے زیادہ عورتوں کا مجمع ہے، یہ ہماری بچیاں حیا کا عملی نمونہ ہے۔ اللہ ان کی عزت و عصمت کی حفاظت فرمائے۔ ان مدارس کی قدر کرو، ان کی حفاظت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ان مدارس کو دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔